دور کسی جنگل میں ایک ٹونی چڑیا رہتی تھی۔ ٹونی چڑیا گھروں کو رنگ کیا کرتی تھی اور پورے جنگل میں اس سے اچھا رنگ کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ اسی جنگل میں کالو کوا بھی رہتا تھا جو بڑا ہی کمزور تھا اور وہ ٹونی چڑیا سے بہت جلتا تھا۔ ارے میں اس ٹونی کی بچی کو چھوڑوں گا نہیں، وہ کتنا اچھا کام کرتی ہے، جنگل کے سبھی پکشی اس کی تعریف کرتے ہیں، دیکھنا ایک دن میں اس کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ نوکر چڑیا جلدی جاؤ اور جا کر کسی رنگ کرنے والے پکشی کو لے کر آؤ، مجھے اپنے گھر کو رنگ کروانا ہے۔ یہ سنتے ہی نوکر چڑیا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نوکر چڑیا جانتا تھا کہ جنگل میں سب سے اچھا رنگ ٹونی چڑیا ہی کرتی ہے، وہ تورنت اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ ارے نوکر چڑیا آپ یہاں؟ ٹونی چڑیا مجھے کبوتر صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے ایک نیا گھر بنایا ہے اور وہ اس کو رنگ کروانا چاہتے ہیں، تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ ارے ہاں ہاں کیوں نہیں، اگر کبوتر صاحب نے بلایا ہے تو مجھے جلدی جانا ہوگا، چلو ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تبھی ٹونی چڑیا اس نوکر چڑیا کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور کبوتر صاحب کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ ٹونی چڑیا میری بات غور سے سن لو، میں نے اپنی رانی کے لیے ایک نیا گھر بنایا ہے اور تمہیں اس گھر کو رنگ کرنا ہوگا۔ اگر تمہیں اس گھر کو اچھے سے رنگ کیا تو میں تمہیں انعام دوں گا، اور اگر تم نے اچھے سے رنگ نہ کیا تو تمہیں سزا ملے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ کبوتر صاحب آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں اس گھر کو ایسا رنگ کروں گی کہ جنگل کے سبھی پکشی صرف اس گھر کو دیکھنے آیا کریں گے۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہیں اور کبوتر صاحب کے نئے گھر کو رنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ کبوتر صاحب کے گھر کو رنگ کر دیتی ہیں۔ ارے واہ، رنگ ہونے کے بعد یہ گھر بہت سندر ہو گیا ہے، اس جنگل میں اس سے سندر گھر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ جب کبوتر صاحب اس کو دیکھیں گے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ کالو کوا یہ بات جانتا تھا کہ ٹونی چڑیا کبوتر صاحب کے گھر کو رنگ کرنے والی ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر ٹونی چڑیا نے اچھے سے رنگ نہ کیا تو کبوتر صاحب ٹونی چڑیا کو سزا دیں گے۔ آج وہ دن آ گیا ہے جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا، اب میں ٹونی چڑیا کا کیا ہوا رنگ خراب کر دوں گا۔ اس کے بعد کبوتر صاحب ٹونی چڑیا کو سزا دیں گے جس کی وجہ سے میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ میں ابھی چلتا ہوں اور ٹونی چڑیا کا رنگ کیا ہوا گھر خراب کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو کوا کالا رنگ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جا کر کبوتر صاحب کے گھر کے اوپر کالا رنگ پھینک دیتا ہے اور وہ گھر بہت بدصورت ہو جاتا ہے۔ اب کبوتر صاحب ٹونی چڑیا کو ضرور سزا دیں گے، اس طرح مجھے بہت سکون مل جائے گا۔ میں ایک دفعہ جا کر دیکھتی ہوں کہ رنگ سوکھ گیا ہے یا نہیں، کہیں سوکھنے کے بعد اس کی چمک ختم تو نہیں ہو گئی۔ میں ابھی جا کر جو گھر میں نے رنگ کیا ہوا تھا اس کو دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ وہ جیسے ہی کبوتر صاحب کے گھر کے پاس پہنچی تو اس کے اوپر کالا رنگ دیکھ کر بہت نراش ہو گئی۔ ہائے رے، یہ کیا ہو گیا، میں نے تو اس گھر کو بہت سندر رنگ دیا تھا، پتہ نہیں کون اس گھر کے اوپر کالا رنگ پھینک گیا ہے۔ مجھے جلدی کچھ سوچنا ہوگا، اگر میں نے اس گھر سے یہ کالا رنگ نہیں ہٹایا تو کبوتر صاحب میرا بہت برا حشر کرے گا، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میرے پاس کلر ریموور ہے، میں اس سے اس گھر سے دوبارہ سے سارا کلر ختم کر دیتی ہوں اور دوبارہ سے رنگ کر دیتی ہوں۔ یہ کام تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہے لیکن کیا کروں، کبوتر صاحب کو میں ناراض نہیں کر سکتی، اگر میرا اس میں نقصان بھی ہو جائے لیکن میں کبوتر صاحب کے گھر کو خوبصورت بنا دیتی ہوں۔ میں ابھی جا کر کلر ریموور لے کر آتی ہوں اور اس گھر سے کلر ریموو کر دیتی ہوں اور دوبارہ سے رنگ کر دیتی ہوں۔ پھر ٹونی چڑیا اس گھر سے سارا کلر ریموو کر دیتی ہیں اور دوبارہ سے کلر لگا دیتی ہیں اور گھر دوبارہ سے بہت خوبصورت بن جاتا ہے۔ اگلے دن کبوتر صاحب اپنا گھر دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ اتنا اچھا رنگ ہوا گھر دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے واہ واہ ٹونی چڑیا، تم نے تو میرا دل خوش کر دیا۔ نوکر چڑیا
اس کو بوری بھر کر ہیرے جواہرات دے دو، اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اسی طرح سے ٹونی چڑیا کی زندگی بدل جاتی ہے اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ پیسہ آ جاتی ہے اور وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ بدل گئی ہے، میری زندگی تو بدل گئی ہے، میں نے رسک لے لیا، میں نے اپنا بہت نقصان کیا ہوا تھا، میں نے 2 بار گھر کو رنگ کیا ہوا تھا، لیکن دیکھو نا اس کے نتیجے میں مجھے بہت زیادہ پیسہ مل گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ٹونی چڑیا بہت امیر ہو گئی ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ آ گیا ہے۔ میں نے تو اس گھر کو کالا رنگ دیا ہوا تھا، لیکن ٹونی چڑیا نے دوبارہ سے رنگ کیا ہوا ہے گھر کو۔ وہ واقعی بڑی سمجھدار ہیں۔ کبوتر صاحب کی نظروں میں ان کی عزت بڑھ گئی ہے اور ان کو بہت پیسہ دیا گیا ہے۔ ٹونی چڑیا کی زندگی تو بہت بہتر ہو گئی ہے یار، یہ میں نے کیا کر دیا اور میرا کیا حال ہے، اب میں کیا کروں؟ میری زندگی دن بہ دن برباد ہوتی جا رہی ہے۔ اور ہاں سندر سے بچوں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کریے، اور اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا کامنٹ میں مجھے بتا دیجیے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔